بسم الله الرحمن الرحيم. عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ رواه ابو داود۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: اے شفا، آپ حفصہ کو بچوں کی پسلیوں میں نکلنے والی پھنسیوں کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جیسا کہ آپ نے ان کو کتابت سکھائی ہے؟ دوستو، سیدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرہ صحابیہ ہیں اور بڑی عمر کی صحابیات میں، سمجھدار صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے جس طرح حفصہ کو کتابت سکھائی ہے، یعنی لکھنا آپ نے حفصہ کو سکھایا ہے، ان کو وہ دم بھی سکھا دیں جو بچوں کی پسلیوں میں پھنسیاں وغیرہ نکلنے پر کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ کہتی ہیں میں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ دم کیا کرتی تھی، میں نے حضور کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دی، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ جس دم میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو، اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، وہ دم کرنا جائز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں ان کو یہ ترغیب دی کہ یہ دم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھا دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دم کسی کو سکھانا یہ بھی اس کو نفع پہنچانا ہے، اور کسی مریض کو دم کرنا یہ بھی اس کو نفع پہنچانا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، جو آدمی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اس کو چاہیے وہ نفع پہنچائے۔ لہذا اگر کسی کو دم آتا ہے کسی بات کے متعلقہ اور وہ مریض وہاں موجود ہے تو اس مریض کو دم کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی سے بے تکلفی ہے تو آپ کو کوئی دم اگر آتا ہے کسی چیز کے متعلقہ تو آپ وہ دم اپنے ان بے تکلف دوستوں کو ضرور سکھا دیں تاکہ یہ خیر عام ہو جائے اور پھیلتی چلی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔